اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز، محترم، مکرم، محتشم خواتین و حضرات، ہم آپ کے سامنے خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے کل ہم نے 29ویں پارے کا آدھا حصہ بیان کیا، نصف بیان کیا، اور آج ہم نصف بیان کریں گے۔ ہم اپنے سننے والوں کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 29ویں پارے میں ہر سورہ پاک میں آپ کے سامنے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنے مقاصد میں، اپنے ٹارگٹ میں، اور اپنے بیہیویئر میں، اور اپنی زندگی کے چال چلن میں بالکل ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت، مزاج، بیہیویئر کے بالکل مخالف ہیں۔ یقینی بات ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو بیہیویئر بھی اس کا بدلتا ہے۔ اگر سوچ میں یہ ہے کہ ہم نے غالب آنا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں ہارشنس، جلد بازی، غصہ اور غلبے کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر انسان نے یہ سوچا ہو کہ مجھے اخلاق سے چلنا ہے، مروت سے چلنا ہے، سب کو برابری کی سطح پہ رکھنا ہے، مساوات کے ساتھ چلنا ہے، تو انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے رویوں کو تخلیق کرتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس وجہ سے 29ویں پارے میں دو اپوزٹ رخ پہ رکھنے والے مزاج، فکر، سوچ اور رویوں کو قرآن مجید سامنے لایا ہے۔ اب سورۃ الجن میں بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یعنی جنہوں نے اپنے معبد تو بنائے ہیں، عبادت کی جگہیں تو بنائی ہیں، لیکن اس کو شرک سے آلودہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کی مساجد ہیں ان میں شرک کی آلودگی غلط ہے۔ اور قرآن مجید دراصل حرم پاک کی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جس میں خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے، اور بتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ، اور ہر قبیلے کا بت الگ الگ، پھر ایک اس کا سردار بت، یعنی ان میں بھی ایک مینجمنٹ تھی کہ کون سا بت کیا کام کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دو قسم کے افراد ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اس حقیقت کو بیان کیا، مسلمون، قاسطون۔ میں اس کے سیاق و سباق کی بجائے میں بس وہ جو ایک نقطہ ہے اجتماعی وہ میں بیان کروں گا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ناانصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا،
اگر وہ سیدھی راہ پہ استقامت سے چلیں گے تو ہم انہیں سیراب کریں گے وافر پانی کے ساتھ۔ اب مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انصاف کرنے والے، یعنی وہاں پہ لفظ یہ نہیں کہا کہ انصاف کرنے والے اور ظلم کرنے والے، بلکہ فرمایا من المسلمون ومن القاسطون۔ اب آپ اس جو چیز ہے اس کو جو قرآن مجید نے ایک دوسرے کے سامنے بیان کیا ہے، تو آپ اگر اس پہ غور کریں تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان ظلم نہیں کر سکتا، کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے فرمایا من المسلمون ومن القاسطون۔ اب آپ حیران اگر ہوتے ہیں اس بات پہ کہ انسان مسلمان بھی ہو اور ظالم بھی ہو۔ مزدور ڈے پہ یعنی یکم کو میں نے ایک فیس بک پہ ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے وہ میں نے دوستوں کے سامنے لائی اور میں نے اسے اپنے پیج پہ لگایا۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مزدور سے مزدوری زیادہ لے گا اور اس کو پورا معاوضہ نہیں دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن مجھے اپنا مد مقابل پائے گا، یعنی پیغمبر جس کے مد مقابل اور مخالف ہوں گے، مجھے بتائیے کہ اس کی نجات کی صورت کیا بنے گی؟ ہم مزدور کا سارا حق کھا جاتے ہیں، اس کی ساری سہولیات کھا جاتے ہیں، اس کے سارے حقوق کھا جاتے ہیں، سب کچھ کھانے کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے مسلمان۔ مجھے بتائیے کہ جس امتی کے سامنے اس کا پیغمبر جو ہے مقابل میں آئے گا اور مخالف سمت پہ کھڑا ہوگا تو مجھے بتائیے کہ اس امتی کی صورتحال کیا ہوگی، یا وہ امتی کی بخشش کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اگر مسلمان، قرآن کہتا ہے من المسلمون ومن القاسطون، اب قرآن مجید نے مسلمان اور قاسط یعنی ظلم کرنے والے کی الگ سلسلہ کر دی۔ ہم نے اسلام کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں پر ہم مسلمان ہیں، ہم قتل کر دیں، ہم حق کھا جائیں، زمینوں پہ قبضہ کر لیں، ہم خون ریزی کے بازار گرم کر دیں، ہم لوگوں کی عزت سے، ناموس سے، کردار سے کھیلیں اور پھر بھی ہم مسلمان رہیں۔ اس طرح کی تعریف جو ہے وہ قرآن مجید نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے تو قرآن مجید اس طرح کی بات نہیں مانتا۔ قرآن نہیں مانتا تو پھر آپ اور میں جو بھی دعویٰ کرتے رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر حشر میں اگر اللہ اور اس کے رسول ہی جسے مسلمان نہ مانے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے میرا دعویٰ ایمان اور دعویٰ اسلام کس کام کا ہے؟ یعنی میں اگر ایک ریڑھی والے شخص کا حق کھا جاؤں اور ایک مزدور کا جو ریڑھی چلاتا ہے، گدھا گاڑی چلاتا ہے، میں اس کا حق کھا جاؤں، ایک شخص جو ہے اگر 30 سال سے ایک جگہ پہ ملازمت کر رہا ہے، میں اسے زندگی کی ہر فیسیلٹی اور ہر سہولت سے محروم رکھوں، جو ریاست محروم رکھے، جس کا وہ ملازم ہے وہ محروم رکھے، تو بتائیے کہ
پھر وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ یعنی ظالم اور مسلمان دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ جب مزدور کی مزدوری پوری نہ دینے والا نہیں فرمایا، پوری نہ دینے والا شخص جو ہے، اس کے مقابل میں رسول اللہ نے فرمایا میں کھڑا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ قرآن مجید نے سورۃ المزمل میں بھی دو گروہ بیان کیے۔ ایک گروہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا تھا، یعنی ایک گروہ وہ تھا جو ہر حال میں اپنے مقصد پہ، اپنی منزل پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا۔ یاد رکھیے کہ وفا اور دیانت نبوی خصوصیات ہیں، آپ اسے کوئی کمتر چیز نہ سمجھیں۔ جب آپ دیانت داری سے چلتے ہیں اور وفا سے کھڑے رہتے ہیں تو یہ نبوی خصوصیات ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ گروہ دو تھے، ایک وہ جو کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا تھا، قدم سے قدم ملا کے چل رہا تھا، ہر مشکل کا سامنا کر رہا تھا، اور پھر بھی رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے ایک گروہ وہ تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور صحابہ کی تذلیل کرنے، طنز کرنے، مذاق اڑانے، تضحیک کرنے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنانے پہ تلا ہوا تھا۔ وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ کب موقع ملے، کب ملے موقع تو میں دل چھل نہیں کرتا، کب موقع ملے کہ کسی طرح صحابہ کو رسول اللہ سے توڑ لیا جائے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ گروہ دو ہی تھے، ایک وہ جو استقامت سے بامقصد ہو کر بامراد ہونے والا تھا، اور ایک وہ شخص جو بے مقصد تھا، جس کا مقصد وحید یہی تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ان لوگوں کو منزل و مقصد سے ہٹایا جائے، کسی طرح ان کی تذلیل کی جائے، اور کسی طرح انہیں راہ حق سے ہٹایا جائے، چاہے اس کے لیے دولت استعمال کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے مال استعمال کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے دہشت زدہ کرنا پڑے، یا اس کے لیے اس کے گھر بار کے ذریعے بلیک میل کرنا پڑے۔ قرآن کہتا ہے، بہت خوبصورت لفظ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ کہتے ہیں اس پہ صبر کیجیے۔ یعنی صبر بامراد ہو کر، بامقصد ہو کر اپنی منزل کی جانب بڑھتے جائیے، اور وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اپنے رویے میں جو ایک مستقل مزاجی ہے، کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ برائی کو نیکی سے دفع کریں، دور کریں، نیکی سے جواب دیں، حجرن جمیلا، انہیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان سے دامن بچا لیں۔ اور پھر فرمایا، یہ بڑے لفظ ہیں جو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے جو استقامت سے چلنے والے لوگ ہیں ان کے کانوں میں گونجتے ہوں گے، کیا؟ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، کہ مجھے اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، جو رائے حق سے ہٹ جانے والے ہیں، جو جھوٹ کا سہارا لینے والے ہیں، اور اس لیے کہ وہ نعمت والے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس منال ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس جاگیر ہے، اے رسول محترم مجھے اور انہیں چھوڑ دیجئے۔ یعنی وہ اگر میری دھرتی پر، میری کائنات میں ظالم بن کر ظلم کر رہے ہیں تو وہ مجھے اپنے سامنے پائیں گے،
اور یہ مہلت زیادہ نہیں دی جاتی، یہ مہلت کم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ظالم کو مہلت ملتی ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں، واپس پلٹنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو وقت ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا وقت ہے۔ ہمیشہ رہنے والا وقت نہیں ہوتا، یہ مہلت ہوتی ہے۔ اس مہلت کو جو فنا پذیر ہے، ختم ہونے والی ہے، وہ غلط فہمی میں رہتے ہوئے اسے بقا پذیر سمجھتا ہے، ہمیشہ رہنے والی سمجھتا ہے۔ اسی غلط فہمی میں ظالم مارا جاتا ہے، کبھی دھسا دیا جاتا ہے زمین میں، اور کبھی پانی میں غرق کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اپنے ہی ظلم کے ہاتھوں برباد ہو جاتا ہے۔ مگر انسان یہ سمجھتا ہے کچھ وقت کے لیے کہ میں خدا بن گیا ہوں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خود بتاتا ہے کہ کتنے خدا تھے جن کا سامنا انبیاء نے کیا ہے، جو خود کو خدا سمجھتے تھے۔ یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کم ظرف لوگوں کے دامن میں جب اختیار اور اقتدار آتا ہے، یا دولت آتی ہے، مال آتا ہے، منال آتا ہے، تو کم ظرف انسان جو ہے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی صاحب ظرف کبھی بھی اس طرح کا رویہ نہیں اپناتا، اس لیے کہ کائنات میں صاحبان ظرف میں انبیاء تھے، صاحبان ظرف میں انبیاء تھے، اللہ کے رسول تھے، صاحبان ظرف تھے، انہیں نبوت جیسی نعمت دی گئی، مگر ان کی عاجزی، ان کی انکساری، اللہ پہ ان کا یقین، ان کا بھروسہ، انسانیت کے ساتھ ان کا مساوات، اور انصاف اور عدل کے ساتھ چلنا، نہ لہجے میں، نہ رویے میں، نہ انداز زندگی میں کوئی تکبر دکھائی نہ دے، وہ ہیں صاحبان ظرف۔ اور جو رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ چلے اور اسی طرح چلے تو وہ بڑے صاحب ظرف لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق صاحب ظرف انسان تھے، حضرت عمر فاروق صاحب ظرف انسان تھے، حضرت عثمان غنی صاحب ظرف تھے، حضرت علی المرتضیٰ صاحب ظرف تھے۔ یعنی یہ لوگ بڑے ظرف کے مالک تھے کہ جنہیں رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، پھر اقتدار نصیب ہوا، مگر ان کی زندگی کا چلن نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، رویے نہیں بدلے، عدل نہیں بدلا، انصاف نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے پوری کائنات بدل کے رکھ دی اللہ کے قوانین کی روشنی۔ تو قرآن مجید آگے سورۃ المدثر میں بھی اسی طرح بات کرتا ہے، دو گروہوں کا ہی بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دونوں گروہوں کا ذکر کرتا ہے کہ کنہیں ہم جہنم میں داخل کریں گے اور کنہیں ہم جنت میں جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ بڑی طاقت کے باوجود، بڑی قوت کے باوجود وہ لوگ جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی اس کائنات میں دائمی رہنے نہیں آیا۔ اس حقیقت کو کوئی سمجھے یا اس حقیقت کو کوئی نہ سمجھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب موت آئے گی تو پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہیں دے گی۔ یعنی سفارش جو ہے، شفاعت جو ہے، وہ ایمان کی بقا کے ساتھ ہے۔ جو اعمال
جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں ان کے مقابل ہوں گا، تو بتائیے کہ شفاعت کہاں سے نصیب ہوگی؟ سید الشافعین جو ہیں وہ تو ان کے مقابل کھڑے ہوں گے، یہ چھوٹی موٹی سفارش سے کیا بنے گا؟ تو اسی لیے دو گروہوں کا بیان کیا قرآن مجید نے، اور قرآن مجید نے بتایا کہ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جنہیں یہ فکر لاحق ہوگی، جنہیں یہ خیال لاحق ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی، جسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن ہم نے کوئی جواب بھی دینا ہے یا ہم نے اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ میرے دوستو، قیامت کا بار بار قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید سورۃ القیامہ میں بھی اسی طرح دو گروہوں کا ذکر کرتا ہے کہ ایک وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اگر ہمیں بنایا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس دھرتی پہ اس نے بھیجا ہے عقل دے کر، خیرت دے کر، دل دے کر، احساسات دے کر، خیالات دے کر، جذبات دے کر، اور 9 ماہ ایک ماں کے بطن میں پیٹ میں رکھ کر ہمیں تیار کیا ہے، اور وہ خدا جو سوئی کے ناکے کے برابر بھی بے مقصد کام نہ کرے، وہ ایک انسان تیار کرے گا تو کیا بے مقصد کرے گا؟ انسان نے کھوجنا ہے، تلاش کرنا ہے اور تراشنا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا، اسے یہ بات جستجو میں لانی ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو اللہ نے خیر کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کائنات کو سجائیں، سنواریں، اپنے آپ کو بہتر کریں اور وہ اپنائیں جس کی وجہ سے اس کائنات میں خیر پھیلتا ہے۔ یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی پیدا کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید ان سے سوال کرتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم آئے اور پھر ہم چلے گئے، اب جو مرضی کرتے رہو کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ یعنی زندگی کا سارا پروسیس جو ہے اللہ پاک نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ میں اور آپ تو کوئی کام ویسے نہ کریں۔ اچھے لوگوں کی نیتوں میں خیر ہوتا ہے، ہم جیسے کمزور لوگ نیتوں میں خیر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ تو اپنی نیت میں خیر رکھے اور اس کی کوئی نہ کوئی منزل ہو، تو کیا خدا جو ہے وہ ویسے ہی انسان کو تخلیق کر دے گا؟ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، دو گروہوں کا ذکر، پھر کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے دیدار میں ہوں گے، اور وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کی چہروں سے پریشانی چھلک رہی ہوگی۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان پر ایسی سختی ہوگی جو ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گی۔ یعنی آپ دیکھیے قرآن مجید نے دو گروہوں کو ان کے چہروں کے اعتبار سے بھی واضح کر دیا۔ اب قرآن مجید ہم آگے چلتے ہیں، آپ دیکھیے قرآن مجید سورۃ الدہر میں بھی دو گروہوں کا ہی ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ گروہ جنہیں قیامت کے دن عزت حاصل ہوگی، وقار حاصل ہوگا، انہوں نے یہاں پہ مشکل زندگی گزاری ہوگی اور ظلم اور زیادتی سے اپنے دامن کو بچایا ہوگا، خیانت سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سنوارنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے وہاں پہ وہ اللہ پاک جو ہیں
وہ اب ایک بڑی تفصیل ہے قرآن مجید نے بتایا، یعنی وہ گروہ جو ہے اسے صبر کی بنا پہ جنت اور ریشمی پوشاک، عزت کی پوشاک پہنائی جائے گی، تکیے لگا کے بیٹھیں گے اور نہ سورج کی تپش محسوس کریں گے اور نہ سردی کی ٹھنڈک اتنی شدید محسوس کریں گے، اور سائے ان کے قریب ہوں گے، اور میوے کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور خدام ان کے ارد گرد چاندی کے ظروف اور شیشے کے سے ستھرے گلاس لیے پھر رہے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے جن کو انہوں نے ٹھیک انداز سے اور ہر شخص کی خواہش کے مطابق بھرا ہوا ہوگا۔ یعنی یہ خدمت کا ایک تصور ہے، اور انہیں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جس میں وہ جام پلائے جائیں گے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں قرآن مجید اس گروہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں ظلم روا نہ رکھا ہوگا، زیادتی روا نہیں رکھی ہوگی، ناانصافی سے کام نہیں لیا ہوگا، نہ لہجے میں، نہ رویے میں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ احساس میں۔ یہ مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے کہ ایگزام جتنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا صلہ اور اجر اتنا زیادہ ملتا ہے۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے قرآن مجید دونوں گروہوں کا یعنی ذکر کرتا ہے، اور قرآن مجید آخر میں بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ مجرم ہوں گے اور متقی ہوں گے، دونوں کی صورت کو سامنے لاتا ہے۔ یعنی متقی اور مجرم، آپ سادہ طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ متقی اور مجرم کا کیا ہوگا، یعنی جن لوگوں نے ارتکاب جرم کیا ہوگا، اور جن لوگوں نے متقی یعنی دامن بچا کے چلے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 29ویں پارے میں اللہ پاک نے مسلسل دو گروہوں کا، دو مزاج کا، دو خیر کی باتوں کا جو کہ بالکل اپوزٹ ہیں، یعنی یوں سمجھیے اندھیرا اور اجالا دونوں انسان کے سامنے رکھے ہیں اور وضاحت کے ساتھ رکھے ہیں، اور ان دونوں کو پڑھتے ہوئے انسان یہی دعا کر سکتا ہے کہ پروردگار جو مثبت رخ آپ نے بیان کیا ہے، جو اچھا رخ بیان کیا ہے طبیعت کا، مزاج کا، رویے کا، سوچ کا، عمل کا، فکر کا، ارادوں کا، میرے پروردگار جو آپ نے اچھا رخ بیان کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے لوگوں میں سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اچھے لوگوں کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خیر کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک 29ویں پارے کی ہر سورہ پاک میں جس قدر کھول کے آپ نے بیان کیا ہے مثبت و منفی کو، اور جہنم و جنت کو، جہنم کو اور جنت کو بیان کیا ہے، جس طرح متقی اور مجرم کو بیان کیا ہے، جس طرح مصلی نماز پڑھنے والا اور مجرم کو بیان کیا ہے، میرے مالک ہمیں اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہماری التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے 29ویں پارے کا دوسرا حصہ نصف جو ہے اسے مختصر انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اسے توشہ آخرت فرما دے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔